قوم لوط کی طرف شیطان نے کس عورت کو بھیجا تھا؟ اس عورت نے ایسا کیا کیا جس سے قوم لوط کی عورتیں بھی ایک نئے گناہ میں مبتلا ہو گئیں؟ اور اس نے قوم لوط کی عورتوں کو کیا سکھایا تھا اور کیسے اس نے ایک پوری قوم کو تباہ کر دیا؟ لاقیس کون تھی؟ قرآن پاک کی سورہ اعراف کی آیت نمبر 80 اور 81 میں اللہ پاک یوں فرماتا ہے، تم وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہاں میں کسی نے نہ کی، تو تم مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو عورتیں چھوڑ کر، بلکہ تم لوگ حد سے گزر گئے۔ ناظرین گرامی، اس آیت میں کچھ خاص لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے جنہوں نے لواطت جیسی برائی کو جنم دیا۔ قرآن خود گواہی دے رہا ہے کہ اس سے پہلے یہ بے حیائی والا کام کسی نے نہ کیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ زنا کی سزا تو شریعت میں موجود ہے لیکن لواطت کی کوئی سزا مقرر نہیں۔ کیا واقعی شریعت میں لواطت کی کوئی سزا مقرر نہیں؟ لواطت کہتے کس کو ہیں؟ اللہ پاک نے اس برائی کا خاص طور پر قرآن میں کیوں ذکر کیا؟ اس برائی کو ایجاد کرنے والے کون لوگ تھے؟ لواطت کا آغاز کیسے ہوا؟ کس طرح ایک انسانی ذہن میں یہ خیال آیا کہ انہوں نے وہ برائی کر ڈالی جو ان سے پہلے کسی نے سوچی بھی نہ تھی؟ ناظرین گرامی، مرد کا مرد سے، عورت کا عورت سے رضامندی سے یا زبردستی بدفعلی کرنا لواطت کہلاتا ہے۔ اسی کو ہم جنس پرستی بھی کہتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ یہ گناہ کیسے پیدا ہوا۔ مدائن صالح کے علاقے سدوم میں کچھ لوگ آباد تھے جہاں پر آج سی سالٹ موجود ہے۔ یہ ایک انتہائی خوشحال اور سرسبز علاقہ تھا جو ہر قسم کے پھل، سبزیوں، میوہ جات اور طرح طرح کے اناج کے لیے مشہور تھا۔ سدوم کا علاقہ اپنی خوبصورتی میں بھی ایک منفرد مقام رکھتا تھا۔ اس کا نہری نظام اور چشموں کا نظام بہت اعلیٰ تھا۔ اس شہر کی خوبصورتی ہر آنے والے کو اپنی طرف مائل کرتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ارد گرد کے شہروں کے لوگ اس علاقے میں سیر و تفریح کے لیے آتے تھے۔ پہل تو سدوم کے لوگ مہمان نوازی میں کسی سے کم نہیں تھے۔ لوگ یہاں آ کر سیر و تفریح کرتے اور طرح طرح کے کھانے کھا کر جاتے۔ پھر آہستہ آہستہ یہ لوگ خشک دل ہوتے گئے اور لوگوں کو یہاں آنے سے روکنے لگے۔ انہوں نے ہر طرح کی کوشش کرنی شروع کر دی کہ دوسرے شہروں کے لوگوں کو یہاں آنے سے کیسے روکا جائے، لیکن ان کی سمجھ میں یہ نہ آتا تھا کہ آخر کون سا ایسا کام کیا جائے کہ دوسرے شہروں اور ملکوں سے لوگ ہمارے علاقے میں آنا بند ہو جائیں اور ہم اپنی زندگی اپنوں میں اچھی طرح گزار سکیں۔ ایک دن ایسا ہوا کہ شیطان ایک بزرگ کی شکل میں ظاہر ہوا اور کہنے لگا کہ میرے پاس ان کو بھگانے کی تدبیر ہے۔ اگر تم میری بات پر عمل کرو گے تو یہ لوگ تمہارے پاس کبھی بھی آنے کا سوچیں گے بھی نہیں۔ سب نے اس شیطان کی بات پر لبیک کہا اور اس شیطان کی ہر بات کو ماننے پر راضی ہو گئے۔ شیطان نے کہا کہ اب جو بھی دوسرے شہروں سے آدمی تمہارے پاس مہمان بن کر آئیں تو تم ان کے ساتھ زبردستی بدفعلی کرنا، اس سے وہ ڈر کر بھاگ جائیں گے۔ شروع میں تو یہ بات سن کر سب حیران ہوئے، پھر اس شرط پر مان گئے کہ ایک دفعہ ایسا کر کے دیکھ لیتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ واقعی لوگ ہمارے علاقے کا رخ کرنا چھوڑ دیں۔ چند دن گزرنے کے بعد شیطان ایک حسین و جمیل لڑکے کی صورت میں مہمان بن کر سدوم کے لوگوں کے پاس آیا۔ سدوم کے لوگوں نے اتنا حسین و جمیل لڑکا پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ اتنا حسین و جمیل لڑکا دیکھ کر سدوم کے شہر کے نامی گرامی اور امیر ترین لوگوں نے اس لڑکے کے ساتھ بدفعلی کی۔ اس دن کے بعد جب بھی کوئی مہمان سدوم کی شہر میں سیر و تفریح کے لیے آتا تو یہ لوگ اس کے ساتھ بدفعلی کرتے۔ اس طرح شیطان نے ان لوگوں کو ایسے برے کام کی طرف لگا دیا۔ پھر سدوم کے لوگوں کو بدفعلی کا چسکا پڑ گیا۔ جب کوئی مہمان آتا تو کافی لوگ ایک ہی وقت میں اس کے ساتھ بدفعلی کرتے۔ جب کوئی مہمان نہ ہوتا تو یہ لوگ آپس میں ہی ایسا گناہ کرنا شروع کر دیتے۔ شیطان نے ان لوگوں کے درمیان ایسی عادت ڈال دی کہ وہ اس بری حرکت سے باز آنے کا نام نہ لیتے تھے۔ جب ان لوگوں نے آپس میں ہی ایک دوسرے کے ساتھ بدفعلیاں کرنا شروع کر دی تو سدوم، گمورا اور آس پاس کے آبادیوں میں عورتوں کے ساتھ شادیاں کرنا بالکل ہی بند کر دی۔ ان علاقوں میں مرد ایک دوسرے مرد کو محبوبہ بنا کر ان کے ساتھ بدفعلیاں کیا کرتے تھے۔ ان میں کئی محفلیں سجائی جاتی تھی
جن محفلوں میں بے شمار مرد اکٹھے ہوتے تھے جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بدفعلی کیا کرتے تھے۔ جب مرد دوسرے مرد کے ساتھ ہی بدفعلی کر کے اپنی ہوس مٹا لیا کرتے تو یہاں کی عورتوں کی طرف کوئی بھی مرد اپنی جنسی خواہش پوری کرنے کے لیے نہیں جاتا، تو ان عورتوں کی پریشانیاں دن بدن بڑھنے لگی۔ ان کے شوہر اپنی بیویوں کے ساتھ ہم بستری کرنا تو دور کی بات، وہ ان کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کیا کرتے تھے۔ چنانچہ ان عورتوں کی اس مشکل کا حل نکالنے کے لیے ابلیس نے سدوم اور گمورہ کے لوگوں کے پاس اپنی بیٹی لاقیس کو بھیجا۔ جب شیطان کی بیٹی لاقیس اس شہر میں آئی تو اس نے یہاں کی عورتوں کے ساتھ رونے کا بہانہ کرتے ہوئے اس شہر میں داخل ہوئی۔ یہ شیطان کی بیٹی لاقیس بہت ہی حسین و جمیل اور بہت ہی امیر بن کر شہر والی عورتوں کے سامنے حاضر ہوئی۔ لاقیس نے کہا کہ میں ابھی جوان ہوں، میرا شوہر کسی لڑکے کے عشق میں مجھے چھوڑ کر چلا گیا ہے، میری تو زندگی ہی برباد ہو گئی۔ سدوم اور گمورہ کی عورتوں نے جب لاقیس کی داستان سنی تو اس کو اپنے شہر میں رہنے کی اجازت دے دی۔ لاقیس شیطان کی بیٹی نے کہا کہ اگر مردوں کو ہمارے سے جنسی خواہشات کو پورا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپس میں ہی جنسی ملاپ کر لیتے ہیں، تو ہمارے پاس بھی ایسے کئی طریقے ہیں جس کو استعمال میں لاتے ہوئے ہم بھی اپنی جنسی خواہشات کو پورا کر سکتے ہیں۔ لاقیس نے اس شہر کی بہت ہی پیاری اور امیر ترین عورت سے دوستی کی اور پھر اس عورت کو بدفعلی کی طرف مائل کیا۔ اس کے بعد لاقیس شہر کی عورتوں کے پاس گئی جن کے خاوند ان کے ساتھ ہم بستری نہیں کرتے تھے۔ ان عورتوں کو بدفعلی کے طریقے بتائے۔ اس طرح یہ بدفعلی کا کام بہت ہی عام ہونے لگا۔ یہاں کی رہنے والی عورتوں میں یہ بدفعلی بہت ہی تیزی کے ساتھ پھیلنے لگی۔ اس بدفعلی میں سدوم اور گمورہ کی تمام عورتیں مائل ہوتی گئیں۔ جیسے مرد مردوں کے ساتھ بدفعلی کیا کرتے تھے، اسی طرح اس قوم کی عورتیں بھی سرِ عام ایک دوسرے سے بدفعلیاں کرنے لگی۔ جب شوہروں نے دوسری عورتوں کے ساتھ بدفعلی کرتے ہوئے اپنی بیویوں کو دیکھا تو انہوں نے اپنی بیویوں اور بیٹیوں کو کچھ نہیں کہا، کیونکہ وہ بھی دوسرے مردوں کے ساتھ بدفعلی کیا کرتے تھے۔ یہ ایک ایسا گناہ تھا جس نے افزائش نسل کو بڑھنے سے روکنے اور قانون کی خلاف ورزی کی۔ جب اس قوم میں یہ بدفعلی تیزی سے پھیلی تو پھر اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی حضرت لوط علیہ السلام کو سدوم کے لوگوں کی طرف مبعوث فرمایا۔ انہوں نے جب یہ بدفعلی اپنی قوم میں دیکھی تو ان کو منع کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی، پر یہ لوگ بدفعلی کے اتنے عادی ہو چلے تھے کہ اس عادت کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھے۔ قوم لوط سے پہلے ایسی بدفعلی کسی قوم میں نہ پائی جاتی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے لوگوں کو جو تبلیغ کی، قرآن پاک میں اسے اس طرح بیان فرمایا گیا ہے: تم کیوں نہیں ڈرتے؟ میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں۔ اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو، اور میں تم سے اس کا بدلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ رب العالمین کے ذمے ہے۔ کیا تم اہل عالم میں سے لڑکوں پر مائل ہوتے ہو، اور تمہارے پروردگار نے جو تمہارے لیے تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم حد سے نکل جانے والے ہو۔ جب حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم سے مایوس ہو گئے تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی: اے میرے مولا، اب ان نافرمان لوگوں کے درمیان میری نصرت فرما۔ جب حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پہلے حضرت ابراہیم سے ملے، پھر حضرت لوط علیہ السلام کے علاقے میں سدوم آ گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام بستی کے کنارے گئے، ان انسانی شکلوں والے فرشتوں سے ملے اور ان کو بستی والوں سے بچا کر اپنے گھر لے آئے۔ کچھ روایات میں ہے کہ یہ انسانی شکل کے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام تھے۔ یہ فرشتے حسین و جمیل لڑکوں کی شکلوں میں آئے ہوئے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بستی والوں کا ساتھ دیتی تھی۔ اس نے یہ بات لوگوں میں پھیلا دی کہ ہمارے گھر میں 3 حسین و جمیل لڑکے تشریف لائے ہیں اور میرے خاوند ان کے بارے میں کسی کو نہیں بتا رہے۔ لوگوں کا یہ سننا تھا کہ لوگ جمع ہو کر آپ کے گھر آ گئے۔ جب بستی والے پاس آئے تو حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا: اے بستی والو، یہ میری بیٹیاں ہیں جو کہ تمہارے لیے جائز اور پاک ہیں۔ تم خدا کا خوف کھاؤ
اور مجھے میرے مہمانوں سے دور نہ کرو۔ آپ لوگوں میں کوئی شائستہ بندہ نہیں ہے۔ حضرت لوط کے یہ الفاظ سن کر بستی کے لوگ بولے، تم جانتے ہو کہ ہم لوگوں کو تمہاری لڑکیوں سے کوئی سروکار نہیں، ہماری اصل خواہش کے بارے میں تم خوب علم رکھتے ہو۔ حضرت لوط کی قوم کا یہ بیہودہ جواب سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ لڑکوں کی بدفعلی میں کس حد تک گر چکے تھے۔ جب قوم لوط حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کی طرف آئے اور فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو ہمت ہارتے ہوئے دیکھا تو فرمایا، اے اللہ کے پیغمبر، ہم انسان نہیں ہیں، ہم تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے بھیجے گئے فرشتے ہیں۔ اسی رات آپ علیہ السلام خود اور اپنے جانثاروں کو لے کر اس علاقے سے چلے جاؤ، ہم اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس بستی کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ جب لوط علیہ السلام نے فرشتوں کی زبانی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس بستی کو تباہ و برباد کرنے کا سنا تو وہ اپنے خاندان کو لے کر چل پڑے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ساری بستی کو اٹھا کر آسمان پر لائے۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بستی کو اپنے ہاتھوں پر اٹھایا تو بستی والے چیخے مارنے لگے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس بستی کو زمین پر مار کر ریزہ ریزہ کر دیا۔ اس کے بعد ان لوگوں پر پتھروں کی انتہا کر دی گئی۔ روایات میں ہے کہ ہر پتھر پر ایک آدمی کا نام لکھا ہوا تھا۔ وہ پتھر اسی شخص کو آ کر لگتا تھا جس شخص کا نام اس پر لکھا ہوتا تھا۔ اندازہ کیجئے دوستو کہ اللہ پاک نے سدوم کی سرسبز بستی کو بدبودار اور کالی جھیل میں بدل کر رکھ دیا، جس کے پانی سے کبھی بھی کسی کو فائدہ نہیں ہو سکتا۔ اب یہ بستی بحر مردار کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اس بستی کے ارد گرد کے علاقے بنجر اور ریتیلے پڑے ہوئے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس بستی کا ذکر اس طرح کیا ہے کہ ہم نے اس بستی کو رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بنا دیا ہے ان کے لیے جو سمجھداری رکھتے ہیں۔ حدیث پاک میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار ارشاد فرمایا، اس بندے پر اللہ کی لعنت ہو جو قوم لوط والا عمل کرے۔ ہم جنسی یا لواطت کی سزا کے متعلق علماء کا اختلاف ہے۔ ہم جنس پرستی کی سزا تعزیراً مقرر ہوتی ہے۔ تعزیرات میں حاکم وقت، قانون ساز یا عدالت کو اختیار ہوتا ہے کہ مجرم کو ایسی سزا دے کہ جس سے دوسروں کو عبرت ہو اور کوئی اس جرم کے ارتکاب کی جرات نہ کرے۔ کیس کی نوعیت کے اعتبار سے قاضی مجرم کو عمر قید، جرمانہ، ملک بدری یا سزائے موت بھی دے سکتا ہے۔ خیر، ایسا کبیرہ گناہ کہ جس کے لیے اللہ نے پوری بستی کو پلٹ کر رکھ دیا۔ سوچئے کہ جہاں یہ گناہ آج کل ہو رہا ہوگا تو کیا ان گھروں پر اللہ کا عذاب نازل نہیں ہوگا؟ اللہ کریم ہمیں اس گناہ کبیرہ سے اپنی پناہ میں رکھے اور تمام شیطانی وسوسوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین لکھنا مت بھولیے گا۔